لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ الحمدللہ ماہ مبارک کی شروعات ہو چکی ہے اور اس مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت اور تعلق ہے۔ اسی مہینے میں یہ مقدس کتاب نازل ہوئی اور اسی کے جشن کے طور پر یہ پورا عبادت کا اور ریاضت کا مہینہ ہے۔ پورے عالم اسلام کی مساجد میں اس مہینے کی راتوں میں قرآن کریم کے سننے اور سنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور عام طور سے ہمارے یہاں جو تراویح کی ترتیب ہوتی ہے، ابتداً 1.25 پارے پڑھے جاتے ہیں، پھر چند دنوں کے بعد 1 پارے کی ترتیب ہوتی ہے۔ یقیناً قرآن کریم کا پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، لیکن یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ انہیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی بھی ضرورت اور اہمیت ہے کہ قرآن کریم کے پیغام کو بھی جانا جائے اور سمجھا جائے۔ اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور ماہ مبارک میں الحمدللہ دنیا بھر کی مسجدوں میں دروس قرآن کے اور تفسیر قرآن کریم کے حلقے لگتے ہیں اور لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سردست ترتیب یہی رہے گی کہ عام طور سے جو حفاظ ایک دن کی تراویح میں قرآن کریم کا حصہ پڑھتے ہیں، اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ ذکر کر دیا جائے۔ قرآن کریم کا یہ جو آغاز ہو رہا ہے، اور سب سے پہلی جو سورت لکھنے کے اعتبار سے اور ہمارے سامنے جو قرآن کریم ہے اس کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت الفاتحہ ہے۔ اس سورت میں کل 7 آیات ہیں، اور یہ سورت الشفا بھی ہے، اور یہ بہت اہم سورت ہے۔ اس کا آغاز ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہر طرح کی تعریف، جو تعریف کبھی کی گئی ہے یا آئندہ کی جائے گی، یا انسان کسی دوسرے انسان کی کوئی تعریف کرتا ہے، یا ہمیں کوئی چیز بہت اچھی لگی اور ہم نے اس کے بارے میں 2-4 الفاظ کہہ دیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں آنے والی کسی بھی چیز کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ کسی کے پاس اگر حسن ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی کے پاس اگر دولت ہے، اللہ نے عطا کر رکھی ہے، کسی کے اندر کوئی کمال یا ٹیلنٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا جو آغاز ہو رہا ہے اور پہلا پیغام ہے کہ تعریف کا مستحق صرف اور صرف اللہ پاک ہے، اور اس سے توحید کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں مخلوق پرستی کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ کوئی چیز ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن ہم اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں کہ اس کا بنانے والا کون ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے ایک شاہکار بنایا ہے، تو ہماری توجہ اللہ رب العزت کی طاقت
اور اس کی خالقیت کی طرف ہونی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی چند صفات ذکر کی گئی ہیں کہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ ربوبیت کا تذکرہ ہے، رب ہے۔ اللہ ہر چیز کو ابتدا سے لے کر انتہا تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ ہی سب کے لیے رزق کا انتظام کرتے ہیں، اللہ ہی سب کے لیے سارے وسائل اور سورسز جو اس کے لیے ضروری اور مناسب ہیں اللہ فراہم کرتے ہیں۔ اور اللہ سارے جہانوں کا، یعنی صرف وہی دنیا نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے سیارے ہیں اور بہت سارے جہاں اللہ نے آباد کر رکھے ہیں۔ سب کا رب اور سب کا خالق اللہ ہی ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اللہ پاک یہ جو پوری دنیا کو اللہ نے وجود بخشا ہے اور پوری دنیا کی اللہ کفالت فرما رہے ہیں، تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت بڑے رحم والے ہیں۔ اللہ کی جو صفت رحمت ہے، اللہ اس کی وجہ سے یہ سارا نظام چلا رہے ہیں۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ویسے تو ہر چیز کا مالک آج بھی اللہ ہے اور آئندہ بھی اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، لیکن دنیا میں ظاہری اعتبار سے کسی چیز کی ملکیت کی نسبت انسان کی طرف بھی کر دی جاتی ہے کہ فلاں صاحب کا یہ فلیٹ ہے، فلاں صاحب اتنے پیسے اور اتنے کیش کے مالک ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بدلے کا جو دن ہے، آخرت کا جو دن ہے، اس دن ظاہری اعتبار سے بھی کسی کی کوئی ملکیت نہیں رہے گی۔ اس دن ملکیت اور پوری حاکمیت اور پوری قدرت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہوگی۔ اور یہ بدلے کا دن ہے۔ یہ دنیا، یہ دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے۔ اللہ نے ایک ایسی جگہ اس کے علاوہ بنائی ہے جہاں خصوصیت کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے دنیا میں اگر کوئی ناحق کام کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، تو اسے اس خیال میں نہیں رہنا چاہیے کہ میرا تو کچھ نہیں بگڑ سکا۔ اس کو تیار رہنا چاہیے، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اسے اپنے ہر کیے ہوئے عمل کے بدلے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ کی عبادت کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ ہی قابل تعریف ہے اور وہی رحمان اور رحیم ہے اور بدلے کے دن کا مالک بھی وہی ہے، تو ہمیں عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ وہی عبادت کے لائق ہے، اسی سے ہر چیز میں ہمیں مدد مانگنی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد دعا ہے۔ سورہ فاتحہ میں خصوصیت کے ساتھ یہ جو 7 آیتیں ہیں، ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ کی حمد اور ثنا ہے، اور آخر کی 3 آیتوں میں اللہ رب العزت سے ہدایت کی طلب اور ہدایت کی دعا مانگی گئی ہے، اور بیچ میں عبادت کا تذکرہ ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت سے ہدایت کی طلب ہے، انسان کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ سے ہدایت کو طلب کرو۔ یہ جو ہدایت ہے، ہدایت کا اصل معنی ہے راستہ دکھانا، لیکن اس کے بہت سے درجات ہیں۔ ایک تو ہدایت وہ ہے کہ ہر انسان کیا بلکہ وہ چیز جس کے اندر جان نہیں، روح نہیں، اس کے لیے بھی، اس کو بھی اس درجے کی ایک ہدایت ملی ہوئی ہے۔ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کو بھی، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کون اسے یہ شعور بخشتا ہے کہ اسے اپنا منہ اپنی ماں کی چھاتی کے پاس لے جانا ہے اور اسی کے ذریعے غذا اس کے پیٹ تک منتقل ہوگی۔ یہ بھی ایک طرح کی ہدایت ہے۔ اور ہدایت کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے تائب ہو کر اور بچتے ہوئے صرف اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ اور ہدایت کا ایک رب العزت سے ہدایت مانگی گئی ہے سیدھے راستے کی۔ سیدھا راستہ آگے اس کی وضاحت ہے، جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے۔ دوسری آیت میں اس کی وضاحت ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کا راستہ، صدیقین اللہ کے جو بہت خاص نیک بندے ہیں ان کا راستہ، شہداء اللہ کے راستے میں جنہوں نے اپنے جان کی قربانی دی ہے ان کا راستہ،
اور صالحین اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے اور راستے سے ہی بھٹکے ہوئے تھے۔ یہاں یہ جو کہا کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس سے عام طور سے یہود وغیرہ کو مراد لیا گیا ہے کہ جن کو اللہ نے علم بھی دیا اور انہیں یہ معلوم تھا کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے غلط راہ کو اختیار کیا، اور جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا غضب اور غصہ اترا۔ اور وہ لوگ جن کے پاس صحیح علم بھی نہیں ہے، ان لوگوں کے طریقے سے پناہ کی دعا کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ صورتوں میں سے ہے، اور اس میں 3 مضامین خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ ایک ربوبیت کا مضمون ہے، اور اس کے بعد عبادت کا مضمون ہے، اور اس کے بعد طلب ہدایت یعنی دعا کا مضمون ہے۔ آگے سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت ہے۔ اس میں کل 286 آیتیں ہیں، اور مدینہ منورہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور کئی سالوں تک اس کے نزول کا سلسلہ رہا ہے۔ چنانچہ اس کی ہی ایک آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ بالکل آخر میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ اس کا جو آغاز ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الف لام میم، اور بھی صورتوں کے شروع میں کہیں حامیم، عین سین قاف وغیرہ اس طرح کے جو کلمات ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کا صحیح معنی کیا ہے، حقیقی معنی کیا ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کے علم میں ہے، یا اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے۔ تو یہ کچھ راز کی چیزیں ہیں، اس لیے مفسرین نے بھی کہا ہے کہ بہت زیادہ ان کے سلسلے میں تہ تک جانے کی اور اس کے بارے میں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ میں دعا کی گئی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ ہدایت ہے، تم اس کتاب پر عمل کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو، یہی راہ ہدایت ہے۔ تو شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، تم نے ہدایت مانگی تھی، یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے اور جو واقعتاً ہدایت کے طلبگار ہیں۔ ان کی صفات آگے ذکر کی جا رہی ہیں، یعنی ہے یہ کتاب ہدایت سب لوگوں کے لیے، لیکن فائدہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کے اندر طلب اور تڑپ ہوا کرتی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، 3 صفات ان کے ذکر کی گئی ہیں کہ ایک تو یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، جنت اور جہنم کے بارے میں، عذاب کے بارے میں، اور بہت سارے میزان کے بارے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، قرآن اور حدیث میں جو بتلایا گیا ہے، سب کو دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں، حالانکہ انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اس کے تمام ارکان کا لحاظ رکھتے ہیں، صرف نماز پڑھ نہیں لیتے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 صفات ہیں، ایک تو ایمان بالغیب جس کا تعلق دل سے ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے اقامت صلاح، نماز قائم کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کا تعلق عمل سے ہے، بدن سے ہے، اور تیسری چیز ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس کا تعلق مال سے ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے انہیں دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو خرچ کیا جا رہا ہے وہ اللہ ہی کا تو عطا کردہ ہے۔ آگے بھی ان حضرات کا ہی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، متقین کا تذکرہ کرنے کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو نہیں مانتے ہیں، جو کافر ہیں، ناشکرے ہیں۔ ایسے
لوگوں کے دو گروہ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو کھلم کھلا علی الاعلان نہیں مانتے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم دین حق کو نہیں مانتے، اور ایک وہ لوگ تھے خاص کر مدنی زندگی میں ان کی وجہ سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچ رہا تھا، جو زبان سے تو یہی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ہم اسلام کو مانتے ہیں، لیکن دل سے وہ در حقیقت کافر تھے، انہیں منافق کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد نہ ماننے والے گروہوں میں سے جو کھلم کھلا نہ ماننے والے تھے، دو آیتوں میں ان کا تذکرہ ہے کہ یہ جن کو نہیں ماننا ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کی سرکشی کی وجہ سے. اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ سے نہ ماننے والوں میں دوسرے گروہ یعنی منافقین کا تذکرہ ہے. اگلی 13 آیتوں تک انہی کا تذکرہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کے دلوں میں مرض ہے، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت کرو تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو فساد نہیں کرتے، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم تو اچھے کام کرتے ہیں. اور ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے آمنو کما آمن الناس، کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے یہ حضرات ایمان لائے. یعنی یہ جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے کتنی قربانی دے رکھی ہے، ایمان ان کے دل میں دماغ میں ہر چیز میں رچا بسا ہے. اس طرح ایمان لاؤ، صرف زبانی جماخر سے کچھ نہیں ہوگا. تو ان کا جواب بہت ہی بے تکا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ تو احمق ہیں، یہ نادان لوگ ہیں، ہم ان کی طرح ایمان لائیں. اور یہ منافقین بڑے ہی خطرناک ہیں. ادھر تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب کافروں اور یہودیوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو اس طرح 13 آیاتوں میں ان کا تذکرہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک عمومی حکم فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اور اللہ نے اس کے بعد اپنی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. ان نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے. یہ جو کہا گیا کہ اس قرآن کریم میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس پر کافروں کو ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآن کریم میں بہت سی چیزیں سمجھانے کے لیے اللہ نے بہت حقیر سی چیزوں کو بھی ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر مچھر کا تذکرہ ہے، اس طرح کی چیزوں کا. تو اس پر ان کافروں کو عجیب تعجب ہوتا تھا اور وہ اشکال کرتے تھے. اس کا جواب اللہ پاک نے دیا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ ظاہر ہے کہ جب ایک حقیر چیز ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے دنیا کی مثال دینی ہے، بت پرستی کی حقارت کو اور اس کی کمینگی کو ثابت کرنا ہے، تو اس کی مثال کے طور پر بھی ایسی ہی حقیر چیز کو ہی ذکر کیا جائے گا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور یہ تبیین اور وضاحت کے لیے ہے تو اللہ کو اس میں کیا شرم اور حیا آئے گی کہ وہ مکھی کو مثال کے طور پر پیش کریں. اس لیے تمہارے فائدے کی جو چیز ہے اس چیز کو حاصل کرو. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جھجک یا کوئی حیا اور شرم محسوس نہیں کرتا. اس کے بعد فاسقین کا بھی تذکرہ ہے، اور جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ صلہ اور تعلق جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے تعلق توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. آگے اللہ پاک نے جن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے ان نعمتوں میں سے ایک تخلیق آدم ہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے ذریعے پوری ذریت پھیلی اور یہ پوری کائنات سجائی گئی. اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں سے پوچھا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ روئے زمین پر میں اپنا ایک خلیفہ اور نائب پیدا کروں تاکہ وہ میرے حکم کو نافذ کرے، میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے. فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ لوگ دنیا میں فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے، ہم آپ کی حمد اور آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں. اللہ رب العزت نے حاکمانہ جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں بہت ساری چیزوں کا علم دیا جن چیزوں کا علم فرشتوں کو نہیں تھا. اور اس طرح اللہ نے حضرت آدم کو ان فرشتوں پر عظمت اور برتری حاصل کی. اور پھر ایک موقع وہ آیا جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کے آگے سجدہ کرو، جھک جاؤ.
فرشتے ظاہر اللہ کے حکم کے تابع تھے، سب کے سب جھک گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے کبر سے کام لیا اور اس نے کہا کہ میں آدم کو کیسے سجدہ کروں، آدم تو مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور میں نار اور آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی جو آزمائش ہوئی، جنت میں رہنے لگے، لیکن انہیں ایک خاص درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا۔ لیکن ایک موقع وہ بھی آیا جبکہ شیطان نے دلوں میں اس طرح کے وساوس ڈالے اور وہ اس درخت کے قریب تک پہنچ گئے، اور اس طرح اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو روئے زمین پر اتار دیا۔ ظاہر ہے کہ انبیاء جو ہیں معصوم ہوتے ہیں اور وہ جان بوجھ کر اس طرح غلطی کرنے سے محفوظ ہوتے ہیں، اور کبھی اس چوک ہو جاتی ہے یا اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو چوک ہے اس کا بھی تعلق تبلیغ احکام سے نہیں ہوتا، تشریع سے نہیں ہوتا، شریعت کی چیزوں سے نہیں ہوتا، لیکن ان کی یہ چوک بھی اللہ رب العزت کے یہاں بڑی بات ہوتی ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ ہوتی ہے، تو اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آگے 77 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل یہ اس سے یہودی مراد ہیں۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، یہ ان کا لقب تھا۔ تو اسی لقب سے ان کی اولاد کو جو یہود کہلاتے ہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان 77 آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر خصوصیت کے ساتھ اپنے انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بہت اہم قوم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ان کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا ہے کہ تمہیں ان نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے جو ہم نے تمہارے اوپر کی، یعنی تمہارے آباء و اجداد پر کی، کہ تم کتنے پریشان تھے، فرعون نے تمہارا جینا دشوار کر رکھا تھا اور تمہارے بچوں کو وہ ذبح کر دیا کرتا تھا اور صرف عورتوں کو زندہ رہنے کی اجازت تھی، تم بہت پریشان تھے، لیکن اللہ نے کتنا فضل فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دہندہ بنا کر بھیجا اور وہ تمہاری پوری قوم کو لے کر سمندر کے پاس پہنچے، سمندر نے اللہ کے حکم سے راستہ دیا اور اس طرح تم فرعون کے مظالم سے بچ سکے۔ پھر جب وہاں فرعون سے نجات مل گئی تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب دینے کا وعدہ کیا تھا تاکہ اسی کے مطابق، اسی تورات کے مطابق لوگ زندگی گزار سکیں۔ وہاں 30 دن کے بعد 40 دنوں تک وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے، لیکن اس دوران بنی اسرائیل کی ناہنجاریوں کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے گوسالہ پرستی شروع کر دی، بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا ہوئے، لیکن اس کے بعد اللہ پاک نے پھر معاف کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان پر بڑے غیظ و غضب کا اظہار کیا۔ پھر آگے انہی کے کچھ احوال کا تذکرہ ہے کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی تو کہنے لگے نہیں، ہم تو جب تک اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ فوراً ایک بجلی آئی اور اس بجلی کی وجہ سے 70 کے 70 لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے وہ مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی گزارش کے بعد اللہ نے انہیں پھر سے زندگی عطا کی، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ اس کے بعد میدان تیہ میں وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے 40 سال تک جو پریشان رہے، اس کا تذکرہ ہے کہ وہ صبح سے شام تک چلتے تھے، لیکن جب رات ہو جاتی اور صبح جب ہوتی تو پتہ چلتا جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں۔ لیکن اس میدان میں بھی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت اور دعا سے ان پر انعامات کا سلسلہ جاری رکھا۔ من اور سلوہ کا تذکرہ ہے کہ ترنجبین کی شکل میں میٹھی چیز درختوں پر لگ جایا کرتی تھی اور ان کے قریب بٹیر اس طرح بڑی تعداد میں آ کر جمع ہو جایا کرتی تھی، جس سے انہیں بہت ہی لطیف اور نفیس غذا مل جایا کرتی تھی۔ لیکن وہ اپنے جو نافرمانی ہے اس سے باز نہیں آئے، اور آگے ایک خاص کر ان کی ایک نافرمانی کا تذکرہ ہے
اللہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ سنیچر کا دن یہ مقدس دن ہے، اس دن تمہیں کوئی دوسرا کام نہیں کرنا ہے، لیکن وہ اس دن بھی شکار کرتے تھے اور مچھلی پکڑنے کے لیے پہلے سے اس طرح کی تدبیر کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کو بڑا غصہ آیا اور اللہ نے اس قوم پر خصوصیت کے ساتھ اپنا غضب نازل کیا اور وہ سب ذلت کے ساتھ بندر بنا دیے گئے، اور 3 دن کے بعد ان سب اسرائیل کے بارے میں اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہیں اور یہ اللہ کے احکام کو چھپاتے ہیں اور انہیں حق بہت اچھی طرح معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو قبول نہیں کرتے۔ ان سے کیا خیر کی توقع کی جا سکتی ہے یہودیوں سے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت ابتلا اور آزمائش میں گزری، لیکن وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ اللہ نے انہیں امامت عطا کی اور دنیا کے جتنے بڑے مذاہب ہیں ان کی طرف انتساب کو اپنے لیے سعادت عطا کرتے ہیں۔ وہ عراق سے ہجرت کر کے شام آئے اور پھر انہی کے ذریعے اللہ رب العزت نے حجاز میں بیت اللہ کو تعمیر کروایا۔ اس تعمیر حرم کا بھی تذکرہ ہے۔ انہوں نے جو دعا کی تھی اس دعا کا بھی تذکرہ ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اللہ ایسے رسول کو مبعوث کیجئے جو آپ کی آیات کی تلاوت کریں، کتاب اور حکمت سکھلائیں اور ان کا تزکیہ کریں۔ اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ ہی اور ان کے بعد دوسرے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ہی یہ پارہ پورا ہو رہا ہے۔ دوسرا جو پارہ ہے وہ تحویل قبلہ کے واقعے سے شروع ہو رہا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں 16 یا 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کی دلی خواہش تھی، اللہ رب العزت نے بعد میں یہ حکم نازل کر دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کیجئے، تو اس پر لوگوں نے اشکال کرنا شروع کیا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، جتنی جہتیں اور سمتیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں، اصل جو ہے اللہ کے حکم کا اتباع ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے تمہارے لیے قبلہ افضل کو قرار دیا ہے، اسی طرح ہم نے تم کو جو اس امت میں پیدا کیا ہے یہ امت سب سے افضل ہے، اور تم لوگوں پر گواہی دو گے جب امت اپنے انبیاء کی مخالفت کریں گی اور انکار کر دیں گی تو اس امت کو آگے کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے بہت سارے احکام بتلائے ہیں کہ لوگوں کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہو تم صبر کرو، جم جاؤ، نماز کا سہارا لو، اور دیکھو یہ ہماری طرف سے آزمائش آتی رہے گی، لیکن ان مصیبتوں میں تمہیں آزمایا جائے گا۔ جو اچھے لوگ ہیں وہ تو یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت میں، کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی طرف سے رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد صفا اور مروہ وغیرہ کا تذکرہ ہے کہ یہ سب اللہ کے شعائر میں سے ہیں اور اہم علامات میں سے ہیں۔ اور اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے آفاق و انفس میں، زمین میں اور آسمان میں جو اپنے دلائل قدرت کو پھیلا دیا ہے ان کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے آخر میں جو آیات ہیں اس میں رزق حلال کا تذکرہ ہے، اور چند چیزوں کو، جن چیزوں کو انہوں نے بہت سی چیزوں کو حرام کر لیا تھا، فرمایا کہ نہیں دیکھو ہم نے صرف مردار کو حرام قرار دیا ہے، خون کو حرام قرار دیا ہے، اور خنزیر کے گوشت کو اور اس کے سارے اجزاء کو حرام قرار دیا ہے، اور اسی طرح جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ کے حلال کردہ دوسری چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ نے جو آیات جو عطا کی ہیں اور جو علم عطا کیا ہے، کبھی بھی ان کا کتمان نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سخت پکڑ ہوگی جیسے کہ یہودیوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ رہا، اور جو لوگ ضلالت اور گمراہی کے خریدار رہے اللہ ان سے بڑی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے یہ کتاب برحق نازل کی ہے، اور جو لوگ اس کتاب میں بھی اختلاف کر رہے ہیں وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے۔